بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نقل من أنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز. وفي هذه النشرة يشرفنا أن نقدم لكم مقتطفات من لقاء حضرته أيده الله تعالى بنصر عزيز مع مجموعة من خدام الأحمدية من الولايات المتحدة الأمريكية. كما تفضل أمير المؤمنين نصره الله أيضا بلقاء الدكتور راجاندرا سينغ المفوض السامي لغيانا لدى المملكة المتحدة. ونبدأ بلقاء أمير المؤمنين مع أعضاء مجلس خدام الأحمدية من الولايات المتحدة الأمريكية. يوم السبت 6 سبتمبر أيلول الجاري، حظي الخدام من شمال شرق الولايات المتحدة بفرصة لقاء حضرة أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز، وقد قدموا خصيصا لأداء الصلاة خلفه وقضاء بعض الوقت في حضرته، حيث تشرفوا بلقائه في إسلام أباد، وقاموا جميعا بالتعريف بأنفسهم. حضور میرا نام مرزا مجادل احمد ہے. ابھی شادی ہو گئی ہے؟ کتنے بچے ہیں؟ جی حضور آپ نے میرا نکاح پڑھایا تھا 2022 میں جب امریکہ نکاح پڑھانے کے بعد بچے کتنے ہوئے؟ جی حضور ایک بیٹا ہے میرا الحمدللہ، وہ بھی وقف نو میں ہے. میں ڈاکٹر محمد احمد اشرف جو ہیں فضل عمر اسپتال میں، وہ میرے سسر ہیں. اچھا اچھا. خاکسار کا نام وجیہ الرحمان مرزا ہے. خاکسار حضرت شیخ محمد احمد مظہر صاحب کا پڑھنواسا ہے، اور مرزا فضل الرحمان صاحب کینیڈا مرحوم کا پوتا ہے. تو مرزا مبشر تمہارا چچا ہے؟ میرے تائے ہیں، سب سے بڑے تائے ہیں. اچھا اچھا. جی وہ میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے. جی آپ کی کلاس والا. بوڑھے ہو گئے ہیں؟ جی حضور. ہاں جی نہیں، رسلا سے ویسے جوانی ہے کافی. جوانی ہے. جی از ویری ایکٹیو. Assalamu alaikum. Sorry, my name is Tim Domino. I belong to the Albany Mujlis. Tim Domino? Yes. Acha. What does it mean? In the Christian faith, Timothy means honored by God, and my middle name is Michael, which means honoring God in the Christian faith. So now you have been honored by God and blessed by God now by accepting Ahmadiyyat Islam. Alhamdulillah. It is again a great honor. Yes, it's been a great honor. So It's been you are not honored by name only, but by your deeds as well. Yes? Jazakallah. When did you accept Ahmadiyyat? A year ago, in October. Have you started learning more about Islam now? I've been learning every day, and Prayer. I've been blessed with all of my brothers teaching me. Have you memorized Surah Fatiha, the first surah chapter? Alhamdulillah Rabbil Alameen. Do you recite in the... I've not memorized it, no, but I do. Try I to do have it memorize on it and know the meaning of it as well. Because when you are offering 5 daily prayer, in every rakat, you recite this prayer, and then you can easily memorize it. I know them in English. I'm still learning the Arabic. We should try to learn Arabic as well. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. Where are you from originally? Ghana? Yes, please. Which part of Ghana? Wa, in the Upper West region. Jarwala. Yes. Achha. You all live there in the United States? I'm the only one in the USA. Yeah. All my parents are in Ghana. Achha. Yes. So now you are American national? I have student visa. You have student visa. Yes. What are you studying? I'm studying PhD in physics. So do you want to go back to your home country? Inshallah. 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 To serve the nation? Inshallah. Inshallah. Just to remove and stop the corruption among the politicians and bureaucrats. Inshallah. We are praying that, inshallah. السلام علیکم میرے پیارے حضور. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا نام ہے ریان محمود، اور میرے ابو کا نام ہے فرقان محمود، اور میری دادا کا نام تھا بشیر محمود. کہاں سے آئے ہو؟
پاکستان سے آئے تھے؟ جی نہیں، میں ادھر ہی پیدا ہوا تھا، لیکن میرے دادا دادی پاکستان سے. اچھا ادھر ہی پیدا ہوئے تھے؟ جی جی ادھر ماشاء اللہ، ادھر ہی کمال ہے، پیدا تم نے بڑی اچھی اردو سیکھ لی. ہوا. جزاک اللہ. دادی نے سکھایا تھا. کیا کرتے ہو؟ جی میں ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں کرمنل جسٹس میں. اچھا لا پڑھ رہے ہو؟ جی جی ابھی لا پڑھ رہا ہوں، لیکن میں ابھی سوچ رہا ہوں کچھ میرے ہیں. سوئچ اوور کر جانا ہے؟ جی میں فورینزک فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں. فرانسک میں؟ جی جی اچھا، وہ بھی کرائم سے ہی تعلق ہے اس کا بھی. جی 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 جی. ٹھیک ہے. وہ چھوٹے سے ہو تو مجھے اٹھا کے نہ لے جانا. السلام علیکم حضور، میرا نام آصف جمیل ہے، میں ابھی باسٹن سے ہوں. تو میں ابھی سائنٹسٹ ہوں ہارورڈ میڈیکل اسکول میں، نیورو سائنٹسٹ. اچھا وہاں کی تو سنا ہے گورنمنٹ نے ایڈ بند کر دی ہے ابھی ریسرچ میں. فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہی NIH سے، گورنمنٹ سے ہوتی تھی. انہوں نے کیس کیا تھا، وہ تو کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا. جی بالکل، لیکن ابھی بھی وہ کچھ انسرٹنٹی ہے. اختلاف کرو گے تو بس پھر سول وار شروع ہو جائے گی، جیسے کہ میں نے کہا تھا. اور وہاں اتنی ضرورت نہیں ہے، اب وہ نئی نئی باتیں بتاتا ہے. ڈپارٹمنٹ آف وار بنا دیا ہے پینٹاگون کو. وخلال اللقاء أتيحت للخدام فرصة طرح الأسئلة حضرة الخليفة حول مجموعة من القضايا التي تؤثر على الشباب. What is Hazur's advice for a convert like me on how I can continue this path to become a better and better Ahmadiyya Muslim every day? First thing, as I have already told, 5 daily prayers. Try to learn Surah Fatiha. Memorize it in Arabic, so that will have more blessing on you. And then meaning of it. Ponder over it. What are the meaning of it? And then try to practice accordingly. Right? Try to read the literature of Ahmadiyyat. First book, I think you should read The Philosophy of the Teaching of Islam. Right? And Ark of Noah. That will help you to increase your religious knowledge and understanding about Islam and Ahmadiyyat. So when you finish these books, then you will ask me again, then I will let you know. I'll send you a letter. Sorry. Jazakallah. So my question is, what is Huzur's advice on treating parents with kindness and respect, even when their wishes may sometimes seem unwise? Allah Ta'ala says in the Holy Quran that always be kind to your parents. Obey them in all the matters, apart from that when they are speaking against Allah Ta'ala or His commandments or against your religion, the true religion of Islam, then you should not follow them. Otherwise, try to respect them, be kind to them, and Allah Ta'ala will bless you because of that. Sometimes you think their advice is unwise. You think now you are a PhD student, and after completing your PhD, you will be more knowledgeable person than your parents. They did only examination council secondary school at the most. But you think you are more educated, so you are more wise than them. No. Whether you are more wise than your parents, even then, you should obey them, respect them. And in your tradition even, traditionally you will have to respect your elders. Yes, yes. Right? Yes, And Africans are very particular in this. yes, Right? yes, So you have to follow your tradition as well. yes. There are some good traditions which always match with the teaching of Islam. Yes, Right? So you should follow them. inshallah. Apart from, if they order you against the teaching of Islam or Quran or Allah Ta'ala, then say no, I will not accept this, otherwise you should follow them. Inshallah. Okay? Yes. Or if you don't follow them, just kindly treat them and diplomatically refuse their order or whatever they are saying. Right? Yes, sir. Never be harsh to them. پیارے حضور، آج کے دور میں خاص طور پر مغربی معاشرے میں یہ فکر کی بات سامنے آتی ہے کہ نوجوانوں کا خدا، دین اور مسجد سے تعلق کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن جب غیر نصابی سرگرمیوں اور پروگراموں کی بات آتی ہے تو نوجوان اس میں دلچسپی دکھاتے ہیں اور شامل بھی ہوتے ہیں. پیارے حضور کی کیا رہنمائی ہے کہ ہم ان سرگرمیوں کو جیسے کھیل، سیر یا تفریحی پروگرام کس حد تک استعمال کریں تاکہ نوجوان کو آہستہ آہستہ دین اور مسجد کی طرف متوجہ کیا جا سکے؟ تمہارے کیا خیال ہے کس طرح ہونا چاہیے؟ استعمال کرنا چاہیے کافی حد تک، جو بھی
سوال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے اٹریکشن تو آنی چاہیے نا. بالکل. تو ان کو اپنے قریب لاؤ نا, اٹیچ تو ہوں گے نا. جی. جب قریب آئیں گے تو خود کچھ نہ کچھ تمہارے سیکھیں گے بھی. اگر آپ لوگ مربی صاحبان اور جو آپ کی عملہ کے ایگزیکٹو ممبر ہیں وہ سارے نفل پڑھنے والے ہیں, تہجد پڑھنے والے ہیں, نمازیں باقاعدہ پڑھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ بڑا فرم ایمان ہے, پکا ایمان ہے ہیں, اور اس پہ ایکسپیرینس بھی ہے کچھ, تو وہ جب ان کے ساتھ باتیں کرو گے, بتاؤ گے, تو ان میں بھی پیدا ہوگی یہ روح. تو ایسا ایسا وہ قریب آتے جائیں گے. لیکن اسے ایک دم کہہ دینا کہ تم نماز نہیں پڑھتے, تم چلو بڑے نماز ہو, چلے دوڑ جاؤ یہاں سے, تو پھر وہ دوڑ جائیں گے. پہلے ہی دوڑے ہوئے ہیں اور دوڑ جائیں گے. اس لیے ان کو قریب لانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو. قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے اگر تو ان پہ سختی کرے گا تو یہ تیرے پاس سے دوڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی ہے, دین سے محبت پیدا کی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن شریف میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, اس کو صرف ابھارنا نکالنا تمہارا کام ہے. ان کے لیے دعا کرو, مربی کی حیثیت سے 2 نفل پڑھا کرو روزانہ ان کے لیے. اپنی نمازوں کو توجہ دو, ان کو پتہ ہو کہ اس مربی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے, اللہ کے فضل ہیں, تو پھر وہ تمہارے سے خود تعلق رکھیں گے اور قریب آتے جائیں گے. لیکن اگر وہ کھیل کے ذریعے سے یا ایکسٹرا دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ذریعے سے بھی آتے ہیں قریب, تو کم از کم آتے تو ہیں نا. اس بہانے مغرب کی نماز ہی پڑھ لیتے ہیں یا عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا 2 دن تمہاری صحبت میں رہ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو اللہ رسول کی بات کان میں پڑتی ہے ان کی. تو ان کو قریب لانے کے لیے دوسرے یہ ہے کہ نئے راستے بھی ایکسپلور کرنے چاہیے نا. صرف یہ نہیں کہ جو ہماری ٹریڈیشنل جو چیزیں چل رہی ہیں انہیں کو ہم نے لینا ہے. جو ایسے لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ یہ اسلام یہ کہتا ہے, تمہارے یہ عمل ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جماعت اس طرح بنے. خلیفہ وقت اس بات پہ بار بار تلقین کرتا رہتا ہے. حضرت مسلم اس لیے آئے تھے, اب بتاؤ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم سب یہ نہ کہنا کہ تم ایسے ہو جاؤ, کہ ہم سب اس کو عملی زندگی میں حصہ بنانے والے ہوں, پریکٹس کرنے والے ہوں ان باتوں کو. کوئی اپنی تجویزیں دو نا, تو وہ بھی کچھ دے دیں گے, باتیں کریں گے, وہ سمجھیں گے ہماری انوالومنٹ ہے اس میں. یہ جو انٹریکشن ہے اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. تو ان کو انوالو کرو باتوں میں بھی, اور ان سے مشورے بھی لو. یہ نہیں ہے کہ تم دین سے پرے ہوٹے ہو اس لیے تم کوئی کام کا مشورہ نہیں دے سکتے. ان میں کانفیڈنس پیدا کرو تو وہ پھر قریب آئیں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. تو ان لوگ پہلے ہی تو ڈرا دیتے ہیں مولویوں والی باتیں کر کے ہیں. ٹھیک ہے جی حضور. نوجوانوں کو قریب لاؤ انشاءاللہ. جزاک اللہ. اسی طرح نیو کنورٹس کو بھی جی ان کو بھی بتاؤ, آہستہ آہستہ قریب لاؤ. میرا سوال ہے, جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اپنی دل کو مکمل طور پر کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ اگر دل صاف نہیں ہے تو معاف ہی نہ کریں. فائدہ کیا معاف کرنے کا ہے؟ معاف کیوں کرتے ہیں؟ اگر میں تمہیں معاف کیا جان چھوڑو میری ہے. ٹھیک ہے, معاف کرنے کے بعد پھر محبت بھی بڑھانی چاہیے نا. قرآن شریف میں آتا ہے نا معاف کرنا, پھر اس کے اوپر احسان کرنا. ٹھیک ہے, وہ احسان یہ ہے کہ پھر اس کے ان کو کچھ تحفہ دے دو, ان سے اچھے تعلق رکھو, ان کے لیے دعا کرو, اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی صاف کرے, ان کے لیے بھی دعا کرو ان کے دل بھی صاف ہوں. اور پھر آنسر نے فرمایا تحفوں سے محبت بڑھتی ہے, تو تھوڑا سا تحفہ بھی دے دیا ان کو, اس کو احساس پیدا ہوگا ہاں واقعی اس نے دل سے معاف کیا تھا. اور جب آپ تحفہ دیں گے تو آپ کو بھی خیال ہوگا کہ ہاں جب میں نے تحفہ دے دیا تو اب منافقت دل میں نہ ہو میرے. یہ تو ہپوکریسی ہے نا کہ وہ معاف بھی کر دیا, اندر دل میں کینہ اور وینڈکٹیونیس ہو, وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو دعا بھی ہو اور ساتھ عمل بھی ہو. ٹھیک ہے نا, پھر ہی کر سکتے ہیں. بہت مشکل کام ہے معاف کرنا. وفي هذا السياق ذكر أمير المؤمنين حادثة رواها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عن الإمام الحسين فيما يتعلق بتفسير الآية 135 من سورة آل عمران, حيث اعتق الإمام الحسين رضي الله عنه خادما له. حضرت مسلم علیہ السلام نے ایک واقعہ لکھا ہے قرآن شریف کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے,
کہ ایک ملازم تھا، اس کو گرم پانی گرا دیا ان پہ، کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، پتہ بھی ہوگا آپ کو. تو آپ نے گھور کے دیکھا تو انہوں نے آیت کو پڑھی کہ اللہ یہ کہتا ہے غصے کو دباؤ. انہوں نے کہا اچھا غصہ دبا لیا. پھر اگلا انہوں نے کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاف بھی کرو. انہوں نے کہا معاف بھی کر دیا. ہاں پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہتا ہے احسان بھی کرنا چاہیے. اچھا کہتا ہے میں تمہیں احسان کیا، تمہیں آزاد کیا. اس زمانے میں تو سلیوری تھی نا، سلیوس رکھے ہوتے تھے نا، یا غلام رکھے ہوتے تھے جس کو کہہ سکتے ہیں سلیو. اس طرح تو نہیں تھے اسلام میں جس طرح انہوں نے بنایا ہوئے ہیں. غلاموں کے بھی حق تھے. وہ غلام تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کے کام کرنے والے تھے نا، نوکر. اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں آزاد ہے، تم جو مرضی کرو. یہ احسان کیا. تو حضرت موسیٰ نے لکھا ہے کہ دیکھو کہ ایک بندے نے اپنے مالک پہ پانی گرا کے اس کو نقصان پہنچایا لیکن آزادی حاصل کر لی. یہ ہے معاف کرنے کا اسٹینڈرڈ. پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ شہید کا جسم شہادت کے بعد خراب نہ ہونا اور اس کا خون تازہ رہنا اور اس سے خوشبو آنا حقیقت سے کس طرح تعلق رکھتا ہے؟ دیکھو جی، یہ تو لا آف نیچر کے خلاف ہے کہ بندہ دفنایا ہو اور زمین میں چلا جائے. جو نیچرل پروسیس ہے اس کو ہڈیوں کا گوشت کا گل سڑ جانا یا وہ ہونا، وہ تو ہوتا ہی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 2 سال بعد 4 سال بعد شہید کے قبر کھو دیں گے تو وہاں اس کو تازہ جسم اس کا ہوگا. اتنا انبیاء کا بھی نہیں ہوتا. تو شہیدوں کا کتنا ہوگا؟ انبیاء کا تو اونچا کام ہے نا. تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ ان کا جو رتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور دوسرے جو تم رشتہ دار ہیں اس کے دعا کرنے جب جاتے ہیں تو اس کی یاد تازہ رہتی ہے، اور اس کی یادوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں بھی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شہید ایک سبق دے کے جاتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی ہے دین کی خاطر، تو آپ لوگ بھی قربانی کرنے والے ہوں. یہ ہے اس کی تازہ ہونا، اس کا جسم، اس کی یاد، اس کا خون. اس کا خون آپ کو یاد دلاتا رہے کہ میں شہید ہوا تھا، میں نے اپنا خون بہایا تھا ایک مقصد کے لیے، اس مقصد کو تم نہ بھولنا. تو یہ یاد تازہ کرنا ہے، یہ تازہ رکھنا ہے. اور شہداء کی خوشبو جو ہے وہ اس طرح پھیلتی ہے. ایک میٹافور ہے، تمثیلی باتیں ہیں کہ اس طرح خوشبو پھیلتی ہے کہ ان کی نیکیاں جاری رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ ان کی روح جو ہے ان کو ایک نیا جسم دیتا ہے، پھر ان کو جنت میں بھیجتا ہے، اور وہاں ان کے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں بھی کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یادیں ہمیشہ زندہ رکھیں اور اپنے نزدیک بھی ان کو ایک مقام دے دیا. ٹھیک ہے. باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لا آف نیچر ہے اس کے خلاف ہو جائے کچھ. ٹھیک ہے. ہاں پریزرو کرتے ہیں بعض باکسز میں 50 سال 40 سال باڈی پریزرو رہتی ہے. ہو سکتا ہے وہ اندر اس کے باڈی میں اندر جو اس کا پروسیس کا ہے جو وہ تو ہوتا ہوگا، گوشت بھی چھوڑتا ہوگا، ایک حد تک ہی رہتا ہے نا ہڈیوں کے ساتھ گوشت، لیکن اس میں بو نہیں آتی ہے، تابوت خراب نہیں ہوتا. تو اس کو اسی طرح دفنایا جا سکتا ہے. لیکن بعض دفعہ جب تابوت ٹوٹ جائے تو اس میں سے جس طرح مردے میں یا مرے ہوئے انسان کا آتا ہے اسمیل آتی ہے، اس میں سے بھی آتی ہے پھر. ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے. پرانے زمانے میں جو ایجپٹ میں جو ٹیکنالوجی تھی اس زمانے کی، وہ مومیز بناتے تھے ہیں، وہ انہوں نے ساتھ کچھ کیمیکل لگاتے تھے نا، رکھتے تھے پریزرو کر کے. تو اس زمانے میں جو فرعون تھے اس زمانے کے یا بڑے لوگ تھے، ان کو مومیز بنا کے تو ان کو پریزرو کر لیا کرتے تھے. یہاں ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں نا مومیز. جا کے دیکھو، کبھی دیکھی ہیں؟ کبھی دیکھو جا کے تو پتہ لگتا. میں گیا تھا یہاں ٹیورن میں بھی ایک ان کا میوزیم ہے، وہاں بھی انہوں نے مومیز رکھی ہوئی ہیں. تو وہ پریزرو ہیں وہ، لیکن پریزرو اسی طرح ہے
کے چہرے سے نظر آتے ہیں، باقی تو انہوں نے ایک لپیٹا لپوٹا ہوا ہے ان کے گرد، کیمیکل لگا کے پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے گیا ہوا، اندر سے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن 12 روز پریزرو کر دیا. اسی طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب تم بچ تو نہیں سکتے، ہاں تمہارے جسم کو میں محفوظ کر لوں گا، اور وہ محفوظ کر لیا ممی بنا کے اللہ تعالیٰ نے. اور وہ اب فرعون اس زمانے کا، موسیٰ کے زمانے کا فرعون کی ممی اب گئی، تو یہ قرآن شریف کی یہ پیش گوئی بھی پوری اس طرح ہوئی. لیکن وہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کے تحت وہ ہوا تھا، وہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ جی صرف شہید ہو گئے تو محفوظ ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا. نبی نہیں محفوظ ہوتے تو باقی کس طرح ہوں گے. ٹھیک ہے جی. چلو اب تم نے تصویر کھنچوانی ہے تو کھنچوا لو. جی پیارے. باقی کسی کے پاس سوال ہیں تو لکھ کے دے دینا ان کو، وہ پھر لکھے ہوئے پہنچ جائیں گے آپ کو جواب. وہ پھر آپ وہاں اپنی جو میٹنگ ہوتی ہے نا اس میں پڑھ کے سنا دیں. جزاک اللہ پیارے حضور آپ کے ٹائم کا. وفي ختام اللقاء أتيحت للخدام فرصة التقاط صورة مع أمير المؤمنين وتسلموا من حضرته أقلاما كهدية. ويوم الثلاثاء تشرف المفوض السامي لغيانا لدى المملكة المتحدة الدكتور راجندرا سينغ بلقاء حضرة أمير المؤمنين، وخلال الاجتماع وفي ضوء تعاليم الإسلام سلط حضرة الخليفة الضوء على أهمية مكافحة الفساد من أجل تقدم الأمم. I'm totally impressed by the work that is being done here and His Holiness' willingness to meet with me for such a long time, and it was terrific. It was very, very, very impressive to hear him talk about the poor, and I thought I explained where we are going in terms of increasing or decreasing the level of poverty in our country. One of the things I was intrigued by is knowledge of agriculture. And I learned after, just when I left his office, that his background, he has a background in agriculture. So it was kind of a pleasantry for me to have a conversation with him on agriculture. I myself, I was the CEO of a sugar company at one time. So there was a lot of things that I learned. And I was very, very, very glad to hear him say that once you can bring people together, the country will prosper, because that is exactly what we're trying to do in Guyana, is to bring all the races, all the genders, all the people together as Guyanese and as one Guyana. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر عزيز. أما الآن فمع مقتطف من خطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله المجد المبارك. عائز بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ لگا اور میرے چہرے اور سینے پر خون بہہ کر پھیلنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے اور سینے سے پیٹ تک پھیرا اور خود خون صاف کیا، جس سے خون اسی وقت بند ہو گیا. اس کے بعد آپ نے میرے لیے دعا فرمائی. بعض روایت کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہاتھ پھیرا تھا وہ آپ کے مبارک ہاتھوں کے نشان ان کے جسم پر بعد میں بھی رہے. حضرت خالد بن ولید جو کہ گھڑ سوار دستے کے امیر تھے، وہ ابتدائی مرحلے میں ہی بری طرح زخمی ہو چکے تھے، پہلے بیان ہو چکے، گر گئے تھے. ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ جب کفار کو شکست ہو گئی اور مسلمان اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کے درمیان چل رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے خالد بن ولید تک کون پہنچائے گا. جب ان کے پاس پہنچے تو خالد کجاوے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالد کے پاس بیٹھ گئے اور زخم دیکھ کر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے انہیں شفا ہو گئی. بهذا ننهي نشرتنا، ويمكنكم متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني